اچھا آگے 11 نمبر دیکھیے، توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ اب ایک ایک چیز کو سمجھیے، الوہیت کیا ہوتی ہے، توحید الوہیت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تمام ظاہری، باطنی، قولی، فعلی عبادات کا مستحق صرف اللہ کو ماننا۔ توحید الوہیت کا دوسرا نام کیا ہے؟ لکھ لیں ساتھ تاکہ آپ کو یاد رہے۔ توحید الوہیت کا دوسرا نام ہے توحید عبادت۔ توحید عبادت کا معنی کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، عبادت میں صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا، عبادت کے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی اعمال عبادت کے ہیں، وہ صرف اللہ ہی کے لیے کرنا، یہ ہے توحید عبادت یا توحید الوہیت۔ دونوں نام ایک جیسے ہیں، الوہیت کہہ لیں یا توحید عبادت کہہ لیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن معنی اس کا کیا ہے؟ توحید الوہیت کا یا توحید عبادت کا معنی کیا ہے؟ اگر دیکھیے اس میں تمام ظاہری، باطنی، ظاہری کے معنی جو اوپر سے ظاہر ہونے والے، میں بات کہہ رہا ہوں آپ کو سنائی دے رہی ہے نا، یہ کیا ہے؟ ظاہری، آپ کے سامنے کوئی اشارہ کر رہا ہوں ہاتھ سے، نظر آ رہا ہے نا، یہ ظاہری ہے۔ باطنی، میرے دل میں کیا ہے؟ اللہ کو علم ہے، سمجھے نا، دل میں میرے یعنی میرے دل میں اللہ تعالیٰ پر کس حد تک یقین ہے، توکل ہے، کتنا ہے، اگرچہ آپ نہیں دیکھتے لیکن اللہ کو اس کا علم ہے، کیونکہ بعد انسان کے ظاہری اعمال توحید الوہیت سے، عبادت سے رکھنے والی بعض چیزیں جو ظاہری ہیں، لا الہ الا اللہ کا کہنا، زبان سے کہنا، یہ کیا ہے؟ ظاہری ہے، اقرار ہے۔ دل سے اس کو ماننا، تصدیق کرنا، یہ باطنی ہے، سمجھے نا، یہ باطنی ہے۔ اور پھر لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا، ہاں یہ فعلی ہے، وہی ظاہری ہے نا، ظاہری ہے۔ تو قولی، فعلی، ظاہری، باطنی ساری اس میں آ گئی۔ تو تمام ظاہری، باطنی، اسے ہم بات کر رہے تھے تاکہ واضح ہو جائے کہ ظاہری کیا چیز، ظاہری زمانی جو آپ کے سامنے ظاہر ہونے والی چیزیں ہیں، چاہے سنی جانے والی چیز ہو، دیکھی جانے والی ہو، محسوس ہونے والی ہو۔ باطنی مانی جس کا تعلق باطن سے ہے، باطن کیا ہوتا ہے؟ اندر، اور اسی سے بطن کا مان لفظ ہے، چھپی ہوئی چیز۔ قولی، فعلی، قولی کے معنی زبان سے کہی ہوئی بات، فعلی کے معنی کیا ہوا عمل، آپ کا فعل۔ تو تمام ظاہری، باطنی، قولی، فعلی عبادات کا مستحق، کیونکہ اسی میں کیا ہے کہ عبادات کی مختلف شکلیں صورتیں ہیں، کبھی ظاہر ہونے والی، کبھی دل سے، کبھی زبان سے، کبھی عمل سے، مختلف انداز سے۔ تو تمام ظاہری، باطنی، قولی، فعلی عبادات کا مستحق صرف اللہ کو ماننا کہ ان عبادتوں کا مستحق کون ہے، یہ عبادتیں کن کے لیے ہوں، کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ آگے اس کی چند مثالیں دی گئی ہیں، جس طرح دعا کرنا ہے، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ زبان سے آپ پکارتے ہو، یہ ایک ظاہری چیز ہے۔ دل سے عقیدہ رکھتے ہو کہ صرف دعا سننے والا اللہ ہی ہے، سمجھے نا، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، باطنی ہے۔ زبان سے آپ کا پکارنا کیا ہے؟ قول ہے۔ آپ کا ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ ایک ہی چیز کے اندر سارا کچھ آ جاتا ہے، سمجھے نا۔ اچھا نظر کیا ہے؟ نظر ہوتی کیا ہے؟ نظر کے معنی کسی کے نام کوئی چیز دینا، کسی کے نام، جس کو چڑھاوے کا نام دیتے ہیں، منت کا نام دیتے ہیں، مختلف طرح ہمارے نام رکھے جاتے ہیں اس کے۔ تو یہ نظر ہے کہ کسی کے نام کوئی چیز دینا۔ تو نظر کس کے نام کی ہے؟ کس کے نام چیز دینا چاہیے؟ صرف اللہ کے نام کی، صرف اللہ کے نام کی چیز دینا چاہیے۔ کوئی بھی چیز آپ دینا چاہتے ہیں صرف اللہ کے نام کی دیں، کسی اور کے نام دینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ عبادت ہے۔ اب یہ آپ جب کوئی چیز دیتے ہیں اللہ کے نام کی، یہ آپ کا کیا ہے؟ عمل ہے۔ دل میں کیا عقیدہ ہے؟ کہ صرف اللہ ہی اس کا حقدار ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کا باطن ہے، سمجھے نا۔ تو اسے توکل کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ، یقین۔ اگرچہ یہ چیزیں انشاءاللہ ہم آگے تفصیل میں پڑھیں گے، ایک ایک چیز کو الگ الگ پڑھیں گے، لیکن یہاں پر چونکہ نام آگے ہیں تو اسے ہم پتہ چلے کہ توکل ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں کو سمجھ کر چلے، صرف رٹے لگا کے نہیں۔ توکل کے معنی بھروسہ، اعتماد، کسی چیز پر آپ کا یعنی کہ یقین ہو جانا کہ یہ ایسے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ جو کرے گا کرے گا۔ اب اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہاں، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اگرچہ ظاہر ہوتا ہے بعض اوقات، اس کا عملی طور پر بھی اس کا ظہور ہوتا ہے، لیکن اصل اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ آپ کا دل میں اللہ پر کس قدر یقین ہے، کس قدر اللہ پر اعتماد ہے آپ کا، کس قدر بھروسہ ہے آپ کا۔ تو یہ یعنی اس طرح کی بہت سی اور چیزیں ہیں جو عبادات ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ تمام ظاہری، باطنی، قولی، فعلی عبادات کا مستحق صرف اللہ ہی کو قرار دینا، اسی کو ماننا، جیسے کہ دعا ہے، نظر ہے، توکل ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اب دیکھیے آیت میں پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یاد ہو چکی نا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ توحید الوہیت کی دلیل وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو،
ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ توحید الوہیت کی دلیل قرآن سے، اور قرآن بھرا پڑا ہے، صرف یہ آیت نہیں بلکہ اس طرح کی دسیوں بلکہ سینکڑوں آیتیں ہیں، اور آگے حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی یہ پھر بتانے کی ضرورت ہے۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ۔ تیسری دفعہ آ گئی ہے، اسی آپ کو کہا کہ یاد کر لیں، ایک بار یاد کر لیں تاکہ آپ کو دوبارہ زحمت نہ کرنا پڑے۔ ہاں جی، آنے کو آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، کہ سب سے پہلے تم نے جس چیز کی دعوت دینی ہے، الہ اصل میں روایتیں اس میں مختلف ہیں، تو الہ بھی ہے اور الیہ بھی ہے، الہ ان یوحدوا اللہ تعالی۔ ہم نے اس روایت کا اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ روایتیں مختلف ہیں، کیونکہ اس میں توحید کے الفاظ کو، یوحد کو جو الفاظ ہے وہ ذرا واضح طور پر ہے، اگرچہ باقی روایتوں کے اندر بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، لیکن یہاں پر یوحد توحید کا لفظ جو ہے واضح طور پر آگے ہے، اس لیے اس روایت کو یہاں پر لائے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس چیز کی تم نے ان کو دعوت دینی اہل کتاب کو، یمن والوں کو، وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کی، توحید کو اپنانے کی۔ تو یہ ہے توحید الوہیت۔ پھر سے دوبارہ دیکھیے توحید الوہیت کیا ہے، کہ ہر طرح کی ظاہری، باطنی، قولی، فعلی عبادات کا مستحق صرف اللہ ہی کو ماننا، اسی کو قرار دینا، جیسے کہ دعا ہے، نظر ہے، توکل ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، اور اس کی دلیل قرآن سے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوحِّدُوا اللَّهَ تعالی، کہ سب سے پہلے ان کو جس بات کی دعوت دینی ہے کہ ایک اللہ کی توحید کا اقرار کریں۔ اس کا آپ دیکھیے، اس کا تعلق بندوں کے افعال سے ہے۔ یہ جملہ آخری دیکھیے، آخری لائن میں، کہ توحید الوہیت کا تعلق کس سے ہے، اس کو بریکٹ میں لکھیں، اس کو بریکٹ میں کر لیں، کیونکہ یہ نہ سمجھے کہ وہ حدیث کا ترجمہ ہے، اس کو بریکٹ میں کر لیں کہ توحید الوہیت کا تعلق کس سے ہے، بندوں کے افعال سے۔ کیا معنی اس کا، کہ بندوں کے کرنے کے کام ہے۔ دعا کس نے کرنی ہے، بندے نے۔ نظر کس سے ماننی ہے، کس نے نظر پوری کرنی ہے، بندے کا کام ہے، سمجھے نا۔ توکل، بھروسہ، خوف، ڈر، جو بھی کچھ ہے سارا کچھ بندے کا کام ہے، انسان کا کام ہے۔ تو توحید الوہیت کا تعلق بندے کے اعمال سے ہے، کہ بندہ کیا کر رہا ہے، کہ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر رہا ہے، یا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھی کر رہا ہے، کسی اور کو بھی شریک کر رہا ہے، سمجھے نا۔ تو توحید الوہیت کا تعلق بندوں کے افعال سے ہے۔